بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع آیت نمبر 43-44۔ آیت مذکورہ کثرت ذکر کے نتیجے میں جو رحمت اور دعائیں نازل ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، عادی ہو جائے، صبح و شام ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ذکر اللہ پر مداومت اختیار کرے، استقامت اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا اعزاز اور اکرام ہے، جس کی صورت رحمت کے نزول ہے من جانب اللہ، اور استغفار ہے، دعائیں ہے فرشتوں کی طرف سے۔ لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوا ہے آیات مذکورہ میں اور فرشتوں کی طرف بھی، لیکن دونوں کا مصداق الگ الگ ہے۔ اللہ کی طرف جب لفظ صلاۃ کی نسبت ہو تو بمعنی رحمت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی طرف ہو تو بمعنی دعا ہوتی ہے، استغفار ہوتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو بمعنی دعا، اور فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار اور دعائے مغفرت۔ اساتذہ کرام عمومی مجاز کے طور پر صلاۃ کا ترجمہ رحمت نزول کاملہ یا افادہ خیر کثیر سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف رحمت کی نزول ہوتی ہے، فرشتوں کی طرف سے دعائیں اور استغفار ہوتی ہے، اور یہ اسی لیے لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اندھیروں سے، ظلمات سے، تاریکیوں سے نور اور اجالے کی طرف تمہیں نکالے۔ ظلمات کو جمع لایا، نور کو مفرد لایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلمات، تاریکیاں، فتنے، کفر، شرک کے اقسام عدیدہ کثیرہ ہے، اور نور دین اسلام ایک ہے۔ آیت نمبر 44 میں صلاۃ کی تفسیر اور توضیح ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بطور اعزاز و اکرام ہوگا۔ یوم یلقونہ سلام۔ اب یوم یلقونہ سے کون سا دن مراد ہے؟ تو امام راغب فرماتے ہیں کہ یوم یلقونہ سے مراد یوم آخرت ہے۔ بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ جنت میں داخلے کا وقت مراد ہے، اور دخول جنت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام پہنچے گا، اور فرشتوں کی طرف سے بھی سلام۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ یوم یلقونہ سے مراد موت کا دن ہے، کہ پورے عالم سے ایک انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ کے سامنے حاضری کا دن ہوگا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ملک الموت جب کسی مومن کی روح قبض کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ تیرے رب نے مجھے سلام کہا، کہ تیرے رب نے
تجھے سلام کہا ہے، اللہ کی طرف سے سلام ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تینوں تفاسیر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یوم یلقونہ میں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سلام ہو، موت کے وقت ہو، اور یا دخول جنت کے وقت ہو، تینوں تفاسیر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قذافی روح المعانی آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا باہمی ملاقات اور ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا چاہیے، خواہ بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر سلام ہو یا چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کو سلام ہو۔ سلام جنتی لوگوں کی علامت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کو سلام کرو، افشوا السلام تعرف او لم تعرف، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، لیکن سلام، لفظ سلام، سلامتی کو اپنا لو، ایک دوسرے کو سلام کرو، اور السلام علیکم کہنا تو سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے، وعلیکم السلام۔ اور یہی وجہ نبی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام واتباع الجنائز وعیادۃ المریض واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ آپ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام سے کہہ دیا کرے، رد السلام، جواب کا، سلام کا جواب دینا۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، یصلی، رحمت بھیجتا ہے، علیکم تم لوگوں پر، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، لیخرجکم تاکہ نکالے تمہیں، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور نور کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا، اہل ایمان پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم، اس کے لیے دعائیں ہوں گی، یوم یلقونہ، وہ دن جب ملیں گے، سلام، سلام ہوگی، وأعد، اور تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، اجرا کریما، بہت عزت والا اجر ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔